السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سرخ سیلاب کا دوسرا اور آخری حصہ لے کر حافظ حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سرخ سیلاب پارٹ 2۔ سب پسینہ پسینہ ہو گئے تھے اور پھر تھک کر وہ رک گئے۔ آنکھوں کی سراسیمگی اب ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا مسٹر نوبل؟ میکارڈ نے پوچھا۔ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار پھر کوشش کی جائے، نوبل بولا، اور سب تیار ہو گئے۔ چٹان پر ایک بار پھر پہلے سے زیادہ قوت صرف کی گئی، لیکن نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں تھا۔ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ وہ لوگ پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ سب کے دماغ چکرانے لگے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان کے دلوں میں ہراس ابھرنے لگا تھا۔ اگر چٹان اپنی جگہ سے نہ ہلی تو ایک خوفناک سوال ان کے ذہن میں منہ پھاڑ کر آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ طویل اور کشادہ غار ان زندہ انسانوں کا مقبرہ بن جائے گا۔ یہاں وہ کتنے روز زندہ رہ سکیں گے؟ کون اس چٹان کی طرف متوجہ ہوگا اور یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سبھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے، خاص طور سے بستی کے لوگ، کچے ذہنوں کے مالک، سیدھے سادے لوگ جو اپنی اس وحشت کو پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک نوجوان کے منہ سے خوف زدہ آواز نکلی۔ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ دوسرے نے رونی آواز میں کہا۔ او ہمت سے کام لو، کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لیں گے، کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے۔ اگر ہمت چھوڑ بیٹھے تو کچھ نہ ہوگا، تمہارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، ایمن نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ عورتیں؟ نوبل کے منہ سے نکلا، پھر اس نے آہستہ سے ایمن کو پکارا۔ ایمن؟ کیا بات ہے نوبل؟ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر قوت تو رکھتی ہی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ ایمن نے تعجب سے پوچھا۔ 5 عورتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ ہاں پھر کیوں نہ انہیں بھی ایک بار اس کام میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے؟ ممکن ہے چٹان کو تھوڑی سی مزید قوت درکار ہو، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہتے تو ٹھیک ہو، ایمن نے کہا۔ ہم ایک اچھی خاصی قوت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بات کرو، ایمن نے کہا، اور نوبل نے بستی کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا۔ نوجوانوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک نوجوان کے سپرد یہ کام کیا گیا اور وہ عورتوں کے پاس پہنچ گیا، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورتوں کو تیار کر کے لے آیا۔ عورتیں بھی مصیبت کی ماری اس کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ میکارڈ اور اس کے دوسرے ساتھی تھک گئے تھے۔ عام حالات میں اگر کوئی دوسرا کام ہوتا تو یقینی طور پر وہ صاف انکار کر دیتے، لیکن چٹان کا مسئلہ سب کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ وہ سب بدخواص تھے، اس لیے بلا چونچ رہا اس کام میں شریک ہو گئے۔ اور وہ کون تھا جس نے پوری قوت صرف نہ کر دی ہو؟ یہاں تک کہ عورتیں بھی انتہائی قوت صرف کر رہی تھیں۔ ان کے حسین چہرے سرخ ہو گئے تھے، لیکن چٹان نے شکست نہ مانی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ غار کے دہانے کے چٹانی رخنوں سے جڑ گئی ہو اور اب اس کے سرکنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ انہوں نے اپنے بدن کی پوری قوت صرف کر دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور بہت سے کھانسنے لگے، بہت سے زمین پر بیٹھ گئے۔ سب کی حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ ان کی مایوسی بھی آخری حدود کو چھونے لگی تھی۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب مل کر اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ مایوسی کے اثار ان کے چہروں سے جھلک رہے تھے، یہاں تک کہ خود آہنی عزائم کا مالک ڈاکٹر نوبل بھی نا امید ہو گیا تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ غار کے رہنوں سے تھوڑی سی ہوا اور روشنی اندر آ رہی تھی، جس نے انہیں کچھ دیر زندگی برقرار رکھنے کی ہمت دلائی تھی، ورنہ گھٹن اب تک ان میں سے کئی کو چٹ کر چکی ہوتی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہوں پر واپس آ گئے۔ بستی کے نوجوان پریشان چہرے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ میکارڈ اور اس کے ساتھی ایمن اور نوبل کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ سب کی آنکھوں میں لاتعداد سوال تھے، لیکن نہ جانے کیوں سبھی ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں سب کے ذہنوں میں ایک ہی احساس تھا، دوسرا بولے تو وہ خود بھی کچھ کہیں۔ اس وقت تک بولنا حماقت ہے، ایک ذمہ داری سی عائد ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو سب کو اس کی طوالت کا احساس ہوا، اور پھر بولنے میں پہل کرنے اس جمود کو توڑنے والا میکارڈ تھا۔ مسٹر ایمن، اس نے ایمن کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے مسٹر میکارڈ؟ ہم سب نے، میرا مطلب ہے کہ ٹیم کے دوسرے لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا تھا۔ نہ صرف اختلاف کیا تھا بلکہ مجرمانہ طور پر آپ کے خیالات کا مذاق بھی اڑایا تھا، لیکن تقدیر نے ہماری حماقت کی سزا دینے میں کچھ مہلت بھی نہ دی اور ہمیں فوراً ہی ہماری حماقت کی سزا مل گئی۔ لیکن پلیز مسٹر میکارڈ، براہ کرم ذہن سے وہ خیال نکال دیں۔ جو کچھ ہوا وہ گزری ہوئی بات ہے، اب اس کا تذکرہ فضول ہے۔ ہمیں آئندہ حالات پر غور کرنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم حالات پر سنجیدہ ہو جاتے تو شاید
ہاں یہ بات درست ہے، لیکن بہرحال ہمیں ذہن تازہ کر کے حالات کا تجزیہ کرنا ہے۔ افسوس، نہ جانے ہمارے دوسرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا، میکارڈ نے کہا۔ میں بھی ان کے لیے افسردہ ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں مسٹر میکارڈ کہ ہم پہلے سے ان حالات سے واقف ہو کر بھی اپنے لیے کیا کر سکے۔ ہم بھی تو اسی مصیبت کا شکار ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سنیں مسٹر میکارڈ، پلیز اب صرف وہ باتیں کریں جو مفید اور کارآمد ہو، ایمن نے لجاجت سے کہا، اور میکارڈ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ہاں، صورتحال جس قدر خوفناک ہے اس کا اندازہ سب کو ہی ہو چکا ہوگا۔ چٹان کوئی پہاڑی ہی معلوم ہوتی ہے، اسے غار کے دہانے سے ہٹانا ایک ناممکن امر ہو گیا ہے، نوبل نے کہا۔ بستی کے سارے لوگ قابل رحم ہیں، خاص طور سے یہ لوگ اور بچے، جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو یہاں موجود ہیں وہ پورے طور سے ہمدردی کے مستحق ہیں۔ آنے والے حالات جس قدر بھیانک ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہم نہیں سمجھتے مسٹر نوبل، آخر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری اپنی زندگیاں بھی اسی کشمکش کا شکار ہیں۔ ایسی صورت میں صرف ان کے بارے میں سوچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میکارڈ نے کہا۔ آپ نے درست کہا مسٹر میکارڈ، لیکن ہماری بنسبت ان کے ذہن چھوٹے اور محدود ہیں، نوبل نے جواب دیا۔ لیکن آپ کی ذہانت ان کے کیا کام آ سکتی ہے؟ غار کا ضابطہ اس بدنامی کو روکے گا جو پھیلنے والی ہے؟ خوب، تو آپ یہاں طویل قیام کا پروگرام رکھتے ہیں، میکارڈ نے کسی قدر مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ ہاں، میں تو یہاں طویل قیام کروں گا، آپ جب دل چاہے باہر چلے جائیں، نوبل نے بھی بھرپور طنز کیا، اور خود میکارڈ کے ساتھی بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ میں نوبل کی بات سے متفق ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے طور پر سوچیں، ہمیں اجتماعی طور پر کچھ سوچنا چاہیے۔ آخر کیا؟ وہی میں جاننا چاہتا ہوں، میکارڈ نے جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ غار کا راستہ بند ہو چکا ہے، جتنا وقت ہم گزار چکے ہیں وہ خوف کا وقت تھا، اور ہمارے جسموں نے اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب بھوک اور پیاس کا دور شروع ہوگا، یقیناً، اور اس کے بعد پاگل پن کا۔ ہمیں اسی پاگل پن کو روکنا ہے۔ گو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں، میکارڈ نے بیزار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہے۔ چنانچہ مسٹر ایمن، سب سے پہلے ان نوجوانوں کے سامنے صورتحال کا اظہار ضروری ہے، اس کے بعد ہدایات دینا ہوں گی۔ اس سے یہ ہوگا مسٹر میکارڈ کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں گے سکون سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، میکارڈ ہاتھ اٹھا کر بولا، اور جو ضابطہ بنایا جائے گا اس کی پابندی سب کو کرنا ہوگی۔ نوبل کے چہرے پر درستگی کے آثار پھیل گئے، اسے میکارڈ کے انداز پر غصہ آ گیا تھا۔ ایسا ہی ہوگا مسٹر نوبل۔ تب نوبل نے نوجوانوں کو پھر جمع کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ عورتیں تمہاری بستی کی عورتیں ہیں، ممکن ہے ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن بستی کا رشتہ کسی بڑے سے بڑے رشتے سے کم نہیں ہوتا۔ ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا۔ عورتوں کو تم لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تمہیں احساس ہوگا کہ ہم پر ایک کٹھن وقت آ پڑا ہے، نوبل نے کہا۔ نوجوان عجیب نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ تمہیں ہماری بات سے اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر، لیکن کیا ضمانت ہے کہ تم لوگ ان سے کوئی برا سلوک نہیں کرو گے؟ بستی کے ایک نوجوان نے کہا۔ اوہ، درست، تمہارا سوچنا ٹھیک ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم اتنے اچھے انداز میں سوچ رہے ہو۔ سنو، ہماری تعداد 5 ہے اور تم 8 ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی غار کے ضابطہ کی خلاف ورزی کرے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کے ساتھ سب سے برا سلوک کرو۔ تم اسے زخمی کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ میں اور نوبل تمہاری مدد کریں گے، نہ بھی کریں تب بھی تم ہم پر باری رہو گے، کیونکہ تمہاری تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ ہمیں تمہاری نیت پر بھروسہ ہے ڈاکٹر، یقین کرو ہم بھی عورتوں کی طرف سے فکر مند ہیں۔ یہاں ہر فرد کو تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے، اور ہم سب غلط انسان کے دشمن ہوں گے۔ شکریہ ڈاکٹر، نوجوان نے بڑی محبت سے کہا۔ اس طرح ہمارے کام میں آسانی ہوگی۔ بہرحال ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ہم تمہارے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، نوجوان نے کہا، اور یہ مسئلہ طے ہو گیا۔ تب نوبل نے دوسری تجویز پیش کی۔ ابھی ہم نے اس غار کا پورے طور سے جائزہ نہیں لیا۔ بہرحال جہاں ہم موجود ہیں یہ جگہ پورے طور سے محفوظ ہے، اور یہاں ہوا اور روشنی بھی موجود ہے، بلا شک۔ چنانچہ غار کے اس کونے میں عورتوں کو یکجا کر دیا جائے تاکہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں۔ تم لوگ وہ سمت لے لو اور پھر ہم یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ہم الگ الگ بھی رہیں گے اور ایک دوسرے پر نظر بھی رکھ سکیں گے۔ مناسب ہے، نوجوان نے کہا، اور پھر عورتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ ان دونوں نے انہیں صبر سے کام لینے کی ہدایت کی تھی۔ نوجوانوں کو ان کی منتخب جگہ تعینات کر دیا گیا تھا، اور اس کام سے فارغ ہو کر دونوں واپس اپنی جگہ آئے۔ میکارڈ، بیتھم اور ہیگر خاموشی سے غار کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان کی کارروائی میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ حالت کسی کی بہتر نہیں تھی، بھوک اور پیاس نے انہیں بھی نڈھال کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگ ہمت سے کام لے رہے تھے، ایسی صورت میں بھی عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔
ایمن اور نوبل بھی بیٹھے رہے۔ وہ اپنی قوت کو مجتمع کر رہے تھے، اور پھر جب کسی قدر قوت بحال ہو گئی تو نوبل نے ایمن کو پکارا۔ ایمن نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہیں مسٹر ایمن؟ کوئی خاص بات نہیں ہے نوبل، ایمن پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ پھر بھی یقین کرو صرف ذہن کو مجتمع کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے ایمن ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اوہ، پھر آؤ غار کا جائزہ لیں۔ چلو، ایمن اٹھ گیا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور وہ دونوں غار کے دوسرے حصوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ وقفے کے بعد ہمارے جسموں میں جان نہیں رہے گی اور ہم عمل میں سست پڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں ایسی نوبت آنے سے پہلے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا خیال ہے، روشنی ہے۔ ہمیں غار میں ایسے حصوں کی تلاش کرنا چاہیے جو کسی قدر کمزور ہوں۔ ممکن ہے ہم انہیں توڑ کر کوئی راستہ بنا سکیں۔ اچھا خیال ہے، ایمن نے کہا، اور پھر وہ دونوں غار میں چکرانے لگے۔ بلا شبہ غار بے حد کشادہ تھا۔ غار 2 غار لگے۔ اس طویل و عریض حال کا اختتام ایک اور دہانے پر ہوا تھا۔ چھوٹے سے دہانے کے دوسری طرف بھی ایک کشادہ غار تھا۔ رکھنے یہاں بھی تھے، لیکن بلندیوں پر، اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا غار اور تھا۔ لیکن انہوں نے پتھر لے کر غار کا ایک ایک کونا ٹھونک بجا کر دیکھا، اور پھر کوئی دیوار کمزور نہیں پائی۔ کافی دیر تک وہ اس کام میں مصروف رہے، پھر گہری گہری سانسیں لے کر مایوسی کا اظہار کرنے لگے۔ ایک مسئلہ ضرور حل ہو گیا، ایمن نے کہا۔ کیا؟ یہ چھوٹا غار ضروریات سے فراغت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، خفیہ ضروریات کے لیے عورتیں اور مرد اس طرف جا سکتے ہیں۔ بدبو یہاں تک نہ پہنچ سکے گی۔ مناسب خیال ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، آؤ چلیں۔ وہ واپس چل پڑے۔ یہاں کا ماحول وہی تھا۔ سہمے ہوئے بچے بھی خاموش بیٹھے تھے۔ سب کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ پھر رات ہو گئی، جس کا اندازہ روشنی ختم ہو جانے سے ہو رہا تھا۔ سب فرش پر لیٹ گئے تھے، تھکے تھکے، بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ غار میں اتنے انسان موجود تھے، لیکن موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات بیتتی رہی۔ کوئی سو رہا تھا، کوئی جاگ رہا تھا، کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ بس گہری گہری سانسیں سرد ہواؤں کی مانند ابھر رہی تھیں۔ کبھی کبھی کسی کی کراہ ابھرتی، اور پھر خاموشی۔ پھر کسی بچے کی چسر چسر کی آواز سنائی دیتی، غالباً ماں کی ہوش چھاتی چوس رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ کوئی بچہ بھوک سے سسکنے لگا، اور غار میں اس کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ اس کی ماں اسے خاموش کر رہی تھی، لیکن بھوک اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسی وقت میکارڈ کی داڑھ گونجی۔ اسے خاموش کرو، رات کا وقت ہے، ذہن کو ویسے ہی سکون نہیں ہے۔ میکارڈ، نوبل نے آہستہ سے پکارا۔ اسے خاموش کراؤ نوبل، میکارڈ گرایا۔ بچہ ہے میکارڈ، کیا تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے؟ اوہ، کوئی نہیں ہے، اور ہے بھی تو اب کچھ نہیں ہے، میکارڈ نے وحشیانہ انداز میں کہا۔ نوبل چند ساتھ خاموش رہا، پھر اٹھ کر عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بچے کو عورت کی گود سے لے لیا اور اسے لے کر غار کے دوسرے حصہ میں چلا گیا۔ وہ اسے شانے سے لگا کر چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کو صبر آ گیا۔ نوبل نے خاموشی سے اسے عورت کے حوالے کر دیا، جو اس دوسرے غار کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ واپس آ کر خاموشی سے فرش پر لیٹ گیا۔ ایمن اس کے نزدیک کھسک آیا تھا، لیکن اس نے نوبل سے کوئی بات نہیں کی۔ دوسرا دن پھر موت کی طرح ویران تھا۔ آج حالت زیادہ خراب تھی۔ کوئی اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا، کسی میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے چھت کو گور رہے تھے۔ پھر ایک عورت کی سسکیوں نے ماحول کا سکوت توڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں، لیکن کسی نے زبان نہیں ہلائی تھی۔ سب سے پہلے اٹھ کر بیٹھنے والا نوبل تھا۔ اس وقت ایمن بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عورت اپنی 5 سالہ بچی کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے تھی۔ نوبل اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور عورت کے قریب پہنچ گیا۔ عورت کی سسکیاں اور گہری ہو گئی تھیں، اور اب اس کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ نوبل اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ یہ عورت بچی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ نوبل بے اختیار بچی پر جھک گیا، اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس نے فوراً پہچان لیا کہ بچی بے جان ہے۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، اور یقیناً وہ بھوک اور پیاس سے مر چکی تھی۔ اوہ، نوبل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ صبر کرو۔ میں جب تک ہو سکا اسے اپنی زبان چساتی رہی، لیکن عورت نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ نوبل نے آہستہ سے اس کا شانہ تھپ تھپا دیا۔ لاؤ، اسے مجھے دے دو۔ نہیں، نہیں۔ عورت بلک بلک کر رونے لگی۔ دوسری عورتوں نے بچوں کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور پھر انہوں نے وہ آنسو بچوں کے ہونٹوں پر ٹپکا دیے۔ اب تم اس کا کیا کرو گی؟ لاؤ، مجھے دے دو، نوبل نے کہا، اور بلا آخر اس نے بچی کو عورت کی گود سے لے لیا۔ خود اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ بچی کو لے کر غار کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا، اور پھر اس نے اسے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر جب وہ پلٹا تو ایمن اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ ابتدا ہو گئی، ایمن نے نڈال لہجے میں کہا۔
ہاں، نوبل نے ایک افسردہ سی سانس بھری۔ کوئی صورت نہیں ہے، ایمن مایوسی سے بولا، پھر کہنے لگا ہم ناکام رہے تو نوبل کیا فائدہ، ان اخلاقیات سے ہمیں صرف موت ہی کا تو انتظار کرنا ہے۔ ایمن میرے دوست، موت تو مخمل کے بستر اور اجناس کے ڈھیر پر بھی آ جاتی ہے، اخلاقی قدریں روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ کیا موت کے بعد بھی تم مضطرب رہنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایمن نے گردن ہلائی۔ تب جب تک زندہ ہو حالات سے جنگ کرتے رہو اور روح کے سکون کے لیے اخلاقی قدروں کو نبھاتے رہو، نوبل نے کہا، اور پھر وہ ایمن کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ باہر کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس عورت نے آنکھیں بند کر لی تھی جس کی بچی نے دم توڑ دیا تھا۔ شاید اس نے اپنے غم کو بند آنکھوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ پھر فرش پر لیٹ گئے۔ نہ کسی کو دن کی خوشی تھی، نہ رات کی آمد کا انتظار، بس ایک بے قرار خاموشی جس پر سانسیں بھی گراں گزرتی ہوں۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ غار میں کوئی آواز نہیں تھی سوائے ایک ہلکی سی آواز کے۔ یہ اس ماں کی آواز تھی جو اپنے بچے کو اپنی چھاتی چسا رہی تھی، اسے زندہ رکھنے کی یا اپنا فرض ادا کرنے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک اس کی چیخ ابھری، ایک ہولناک چیخ، اور سب چونک پڑے۔ عورت گوٹی گوٹی آواز میں چیخی، یوں لگا تھا جیسے اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ ایمن نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑی، لیکن بس عورت کی پے در پے چیخیں گونج رہی تھیں۔ نوبل نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے بڑے زور کا چکر آ گیا۔ ایمن نے اسے سہارا دیا اور ٹٹولتے ہوئے عورت کی طرف بڑھ گیا۔ کیوں چیخ رہی ہے یہ؟ شاید اس کا بچہ بھی؟ نہیں، کوئی اور بات ہے۔ تاریکی کی آدھی آنکھوں نے کوئی جد و جہد محسوس کی تھی اور نہ جانے ان کے جسموں میں کہاں سے جان آ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ عورت کے قریب پہنچ گئے۔ دوسری عورتیں بھی سہمی ہوئی تھیں لیکن ان کی آوازیں بند تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کون ہے؟ نوبل دھاڑا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ عورت سے دراز دستی کرنے والا کوئی مرد ہے، اور ایمن اور نوبل نے مرد کو پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، سور کے بچوں، چھوڑ دو مجھے، مرد پکارا۔ ہیگر، یہ کیا دیوانگی ہے؟ ایمن نے اپنے ساتھی کی آواز پہچان لی۔ میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، ہیگر پھر چیخا۔ بکو مت، تم غار کے ضابطے کو نہیں توڑ سکتے اس وقت جب سب موت کے نزدیک ہیں۔ تمہارے اوپر جنس کا بھوت سوار ہے، کیا تم انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہیں کر رہے؟ چھوڑو مجھے، براہ کرم چھوڑو۔ ہیگر ان دونوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں ناکام رہا تھا۔ تم اس کی عزت نہیں لوٹ سکتے، ایمن نے گرج کر کہا۔ عزت کون لوٹ رہا ہے؟ میں تو اس کی چھاتی سے دودھ پینا چاہتا تھا۔ چند قطرے، صرف چند قطرے، میری زبان سوکھ کر مڑ چکی ہے، میں مر رہا ہوں، صرف چند قطرے، میں بھی زندگی کا حق رکھتا ہوں، ہیگر نے کہا، اور وہ داڑے مار مار کر رونے لگا۔ آؤ ہیگر، ہمت نہ ہارو، خاموشی سے عزت کے ساتھ موت کا استقبال کرو، ہمت سے کام لو ہیگر، ایمن نے کہا، اور بامشکل وہ ہیگر کو واپس لانے میں کامیاب ہو سکے۔ سب ہی جاگ رہے تھے۔ ہیگر بیٹھا روتا رہا، پھر میکارڈ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اندھیرے میں ان لوگوں کو گور رہا تھا۔ تم اخلاقیات کے ٹھیکیدار مت بنو، جب ہمیں موت ہی کو گلے لگانا ہے تو کسی کے حکم کی تعمیل کیوں کریں؟ یہ ضروری ہے میکارڈ، ایمن نے کہا۔ تب پھر ہمارے لیے تمہاری موت بھی ضروری ہے، میکارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو، لیکن تم کسی غیر ارادی حرکت میں اس وقت تک کامیاب ہوگے جب ہمیں ہلاک کر دو گے، ایمن نے کہا، اور میکارڈ خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہی لامتناہی خاموشی، وہی طویل سناٹا، سب نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا۔ پھر کوئی اٹھا اور غار کے دوسرے حصے کی جانب چلا گیا، غالباً رفع حاجت کے لیے، اور پھر دیر تک کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ صبح ہونے میں کچھ دیر تھی، تب بستی کے دو نوجوان قہقہے لگانے لگے۔ وہ دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، لیکن ان کے جسموں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ کوئی جنونی کارروائی کر سکتے۔ انہوں نے صرف اپنے بال نوچنے پر اکتفا کی تھی۔ کوئی ان سے کچھ نہ بولا، کسی نے ہمدردی کے دو بول بھی نہیں کہے۔ لیکن اس صبح میکارڈ بہت خوش تھا، اس کا ساتھی بینتھم بھی مسکرا رہا تھا۔ تب میکارڈ نے کہا، کیا خیال ہے ایمن، اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو؟ میں نہیں سمجھا میکارڈ، ایمن نے کہا۔ وہ تعجب سے میکارڈ اور بینتھم کو دیکھ رہا تھا۔ بس اگر تم نے غار کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا، میکارڈ نے کہا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ بینتھم کو لے کر غار کے چکر لگانے لگا۔ کچھ ہوا ہے ایمن؟ نوبل نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، لیکن کیا؟ ایمن پرخیال انداز میں بولا اور پھر خاموش ہو گیا۔ دفعتاً نوبل چونک پڑا۔ ایمن، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیکن ٹھہرو، میں ہی جاتا ہوں، اس نے کہا، اور وہ ہمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ غار کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ اس کے دل میں ایک مکرو شے جاگی تھی۔ وہ غار کے سب سے چھوٹے حصے میں پہنچ گیا جہاں مرنے والے بچے کی لاش رکھی گئی تھی۔ اس کے شبہ کی تصدیق ہو گئی۔ مردہ بچی کا جسم چاک تھا،
انتڑیاں باہر نکلی پڑی تھی اور اس کے بدن کا گوشت جگہ جگہ سے غائب تھا۔ یقیناً میکارڈ اور بینتھم نے مردہ بچی کا گوشت کھا لیا تھا۔ بھوک کی شدت نے ان سے انسانی اقدار چھین لی تھی اور وہ جانوروں کی صف میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا دل الٹنے لگا، اسے متلی آ رہی تھی۔ بہرحال وہ غار سے باہر نکل آیا۔ میکارڈ اور بینتھم کو نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ وہ کیا کارروائی کرنے گیا تھا، ورنہ وہ مداخلت کرتے۔ نوبل طبیعت کو سنبھالے ہوئے واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ایمن غور سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن نوبل نے اسے کچھ نہیں بتایا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو غار میں ٹہل رہے تھے۔ لوگ ان کے جسموں میں جانے والی اچانک توانائی پر حیران تھے، لیکن وہ دونوں اس سے لاپرواہ نظر آ رہے تھے۔ ان کے مزاج ٹھکانے نہیں تھے۔ پھر خاموشی، طویل خاموشی۔ ٹہلتے ٹہلتے دونوں تھک گئے تو وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر وہی غمگیر سناٹا، لیکن دفعتاً اس سناٹے میں ایک گڑگڑاہٹ گونجی۔ غار لرز گیا۔ اوپر سے کچھ مٹی سرک کر آئی تھی، صرف ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد چاروں طرف سائیں سائیں ہو گئی۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں، لیکن جھٹکا تنہا تھا۔ اس کے بعد کوئی جھٹکا نہیں لگا۔ اس کا مطلب ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایمن نے کہا۔ اس کے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو مسٹر نوبل، نوبل آہستہ سے بولا۔ آتش فشاں بعض اوقات زمین کے نیچے نیچے بہت دور تک پھیل جاتا ہے۔ لاوا نکلنے کے لیے صرف ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اسی سمت بہتا رہتا ہے۔ پھر زمین میں پوشیدہ گیس اسے اوپر لاتی ہے۔ اسی طرح زمین میں گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے۔ اوہ، اس طرح تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی کیا صورتحال ہے۔ افسوس، موت کن حالات میں آنا تھی، نوبل نے افسردگی سے کہا۔ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رات آ گئی۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان لوگوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اکثر رونے اور آہیں بھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیرا ابھی پورے طور سے نہیں پھیلا تھا کہ اچانک ایک بچی سہمے ہوئے انداز میں چیخی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر لیا ہو، اور نوبل نے گردن گما کر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بچی میکارڈ کے بازوؤں میں تھی اور میکارڈ اسے دبوچے ہوئے دوسرے غار کی طرف جا رہا تھا۔ میکارڈ، نوبل غرایا، لیکن اسے اپنی کمزور آواز کا خود احساس ہو گیا تھا۔ زور سے چیخنے سے اس کی آنکھوں میں تاریکی ابھر آئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ قریب ہی کھڑے ہوئے بینتھم نے غراتے ہوئے کہا۔ اسے روکو بینتھم، اسے روکو، بکواس بند کرو ورنہ، بینتھم نے اسے گورتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ روک لو، روک سکتے ہو تو، بینتھم نے کہا۔ کیا بات ہے نوبل، بات کیا ہے؟ ایمن، کسی طرح انہیں روکو، نوبل نے روحان سی آواز میں کہا۔ اٹھو ہیگر، اٹھو، انہیں بکواس کرنے دو، بینتھم نے اپنے تیسرے ساتھی کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور ہیگر بھی ایک کراہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میکارڈ بچی کو اٹھا کر اندر لے جا چکا تھا۔ بچی کی ماں صرف اپنی جگہ پڑی سسک رہی تھی۔ ایمن، کیا تم اٹھنے کی ہمت کر سکتے ہو؟ نوبل نے آہستہ سے کہا۔ میکارڈ اس بچی کو کیوں لے گیا ہے نوبل؟ وہ اسے ہلاک کریں گے، اور پھر ایمن نے لرزتے ہوئے پوچھا، اور پھر وہ اسے نوبل نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہیگر کی چیخ ابھری، بھیانک چیخ، نہیں نہیں، اور پھر وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ انہیں روکو، انہیں روکو، اس نے اتنا کہا اور اوندے منہ گر پڑا۔ اس کے سر سے خون بہہ نکلا تھا۔ ایمن نے کرب سے کروٹ بدلی۔ یہ سب کیا ہے نوبل، خدا کے واسطے مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ ایمن، وہ لوگ انسانیت کے نام پر داغ بن گئے ہیں۔ ایمن، انہوں نے پچھلی رات اس مردہ بچی کا گوشت کھایا تھا جسے ہم نے آخری غار میں رکھ دیا تھا، نوبل نے بتایا، اور ایمن کی حالت اور خراب ہو گئی۔ کئی منٹ تک وہ ساکت اور جامد پڑا رہا، جیسے اس کی روح بدن سے نکل گئی ہو، اور پھر اس نے ڈوبتے لہجے میں کہا، اور اس وقت اس بچی کو، ہاں ایمن، وہ کسی نیک ارادے سے اسے نہیں لے گئے ہوں گے، وہ یقیناً اس بچی کو ہلاک کر دیں گے۔ نہیں، ایمن کے بدن میں وحشیانہ قوت آ گئی، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایمن اٹھ کر غار کی طرف دوڑا، اور دوسرے لمحے وہ اندر داخل ہو گیا۔ نوبل دنگ رہ گیا تھا کہ اس کے بدن میں جان نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اٹھا اور ایمن کے پیچھے چل پڑا، اور اندر کا منظر اس کی توقع کے خلاف نہیں تھا۔ دونوں توانا انسانوں نے ایمن کو زخمی کر دیا تھا، اور ایمن غار کے فرش پر چت پڑا تھا۔ دونوں وحشی نوبل کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ آؤ ڈاکٹر، کیا تم بھی اپنے دوست کی مدد کو آئے ہو؟ میکارڈ، کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ کیا تم نے؟ نوبل کراہ رہا تھا۔ پاگل تھا، اخلاقیات کا سبق دینے آیا تھا۔ مر گیا ہو تو بہتر ہے، کہیں روز چل جائے گا، ورنہ کسی دوسرے کی شامت آئے گی، میکارڈ نے کہا۔ میکارڈ، تمہیں کیا ہو گیا؟ انسان ہو کر، ڈاکٹر، فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ بھوکے انسان کو گوشت مل جائے، ہاں وہ کچا ہی صحیح، اور خشک زبان کو خون کی نمی مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے، میکارڈ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس بچی کا کیا کیا تم نے؟ نوبل نے پوچھا۔ واہ، دراصل مردہ بدن میں خون روا نہیں ملتا، خون خشک ہو جائے تو نمی ختم ہو جاتی ہے، یہ کمی اس بچی کے خون نے پوری کر دی۔
ڈاکٹر زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اسے برقرار رکھنے کی خواہش ہر ذی روح میں ہوتی ہے۔ تم بھی اگر ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہو تو ہم تمہیں خوش آمدید کہیں گے، ہم فراخ دل ہیں، میکارڈ بولا۔ نوبل نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بدن میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ جو وہ ان خواہشوں کے خلاف کچھ کر سکے۔ وہ ایمن کے پاس بیٹھ گیا، ایمن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور شاید وہ زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا تھا۔ ایمن میرے دوست، تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ آؤ بینتھم، ہم اپنا کام کریں، اسے اپنے دوست کی لاش پر نوحہ کرنے دو، میکارڈ نے کہا، اور دونوں شیطان باہر نکل گئے۔ اسی غار میں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ نوبل ایمن کو ٹٹول رہا تھا، ایمن کی نبضیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ ایک تو اس کی حالت ویسے ہی خراب تھی، دوسرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس بہنے والے خون نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ لیکن نوبل اپنے دوست کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خراب لوگوں میں وہ اس اچھے انسان کی زندگی کے لیے وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ خود نوبل محسوس کر رہا تھا کہ اس کی زندگی کے چند تار باقی رہ گئے تھے جو کسی وقت بھی ٹوٹ جائیں گے۔ غار میں موجود دوسرے لوگوں کی کیفیت کا بھی اسے کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ جانے کس کی کیا حالت تھی۔ میرے دوست، میرے اچھے ساتھی، میں بے بس ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس نے ایک گہری سانس لے کر ایمن کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اس نے محسوس کیا کہ ایمن کا بدن سرد ہو گیا ہے۔ پھر اس نے بمشکل تمام زندگی کے بوجھ کو اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ لیکن باہر ایک اور دل خراش منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ شیطان آخری وحشت ہیزی کر رہے تھے۔ دو عورتیں بینتھم اور میکارڈ کے شکنجے میں کسی ہوئی تھیں۔ ان درندوں نے ان کے لباس تار تار کر دیے تھے اور وہ ان کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھی۔ ان کے ساتھی نوجوان خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، کسی میں احتجاج کی ہمت ہی نہیں تھی۔ نوبل نے انہیں دیکھا، اس کے بدن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ ایک لمحے میں اس نے سوچا کہ وہ بھی خودکشی کی کوشش کرے، لیکن کس طرح ان دونوں شیطانوں کو ان کے آخری کارناموں کے لیے چھوڑ جائے؟ کیا ان پر ٹوٹ پڑے؟ لیکن اس سے فائدہ، وہ دونوں توانا ہیں، آسانی سے ٹھکانے لگا دیں گے۔ شیطان کے ساتھ ساتھ شیطانی چال چلی جائے۔ انہیں شیطانیت سے ہی مارا جائے، یہی عمدہ طریقہ ہے۔ اور اس کے ذہن میں دھواں سا بھر گیا۔ وہ خاموش اپنی جگہ جا بیٹھا۔ وہ دونوں زور زور سے عورتوں کے بدن بمبوڑ رہے تھے۔ پھر وہ واپس اپنی جگہ آ گئے۔ ہیگر بے ہوش پڑا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر، میکارڈ نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے میکارڈ؟ نوبل کے لہجے میں تبدیلی تھی۔ کیا حال ہے تمہارے وفادار دوست کا؟ کیا اس نے دنیا چھوڑ دی؟ میکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مر گیا، اور افسوس کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ ظاہر ہے یہ انجام تو ہم سب کا ہے، میکارڈ نے جواب دیا۔ میکارڈ، تمہارا خیال درست ہے۔ نوبل نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا مطلب؟ میکارڈ چونک کر بولا۔ میرا خیال ہے میکارڈ، زندگی کے صحیح اختتام کا مصرف جو تم نے دریافت کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ میں اب تک غلطی پر تھا۔ یہ خیال ایمن کی موت کے بعد تمہارے ذہن میں آیا ہے، یہی سمجھ لو۔ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا نوبل، اگر تم ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہو تو ہم تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ تم خود سوچو، ان غاروں میں جہاں زندگی کا کوئی تصور نہیں، مفلوج کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے کیا فائدہ؟ موت تو ہم سب کے قریب کھڑی مسکرا رہی ہے۔ چنانچہ زندگی نے جتنے لمحات دیے ہیں ان سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے؟ ٹھیک ہے، نوبل نے مزمحل لہجے میں کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے، تو کیوں نہ تھوڑی سی ہمت کرو میرے دوست، کیوں نہ ابتدا اپنے دوست سے ہی کرو۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ تمہارا مخلص اور کون ہوگا؟ میکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نوبل چند لمحات کے لیے سناٹے میں رہ گیا۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے ان کتوں کی ہر بات برداشت کرنا ہوگی۔ بہر صورت وہ چاہتا تھا کہ پوری ہوشیاری کے ساتھ انہیں بے وقوف بنائے اور لوگوں سے نجات دلانے کی کوشش کرے، اور اپنی ان کوششوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں نہایت ہوشیاری کے ساتھ بے وقوف بنانا تھا۔ کیا خیال ہے؟ کیا سوچا؟ میکارڈ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا ساتھی بن گیا تو پھر کون دوست کون دشمن؟ بالکل ٹھیک سوچا تم نے۔ جاؤ، غار کے اندر چلے جاؤ اور چاقو چوبند ہو کر واپس آؤ۔ ابھی ان میں بہت سی لڑکیاں ہیں۔ لڑکیاں؟ نوبل کے بدن میں ایک بار پھر تھر تھری دوڑ گئی۔ یہ بستی کی لڑکیاں۔ کیا تم زندگی کے اس رخ سے محروم رہو گے؟ نہیں، حالانکہ میں اس قسم کا آدمی نہیں تھا، نوبل نے کہا۔ تھا کی بات چھوڑو میرے دوست، اب کی بات کرو۔ ٹھیک ہے، کیا وہ دونوں لڑکیاں خوشی سے تیار ہو گئی تھیں؟ نوبل نے پوچھا۔ خوشی سے؟ میکارڈ نے قہقہہ لگایا۔ ان کے نزدیک خوشی اور غم کی کوئی حقیقت نہیں رہی ہے، اور اب تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نوبل نے پوچھا۔ مر چکی ہیں وہ دونوں۔ ایک بار پھر زوردار گڑ گڑاہٹ سنائی دی، لیکن یہ گڑ گڑاہٹ صرف نوبل کے ذہن میں تھی۔ تو ان دونوں نے ان معصوم عورتوں کو مار ڈالا تھا۔ ظاہر ہے وہ ان کی درندگی کہاں تک برداشت کر سکتی تھی۔ نوبل چند لمحات سناٹے میں رہا، پھر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا جس قدر جلد ہو سکے ان دو کتوں کا خاتمہ کیا جائے۔
چنانچہ وہ جسم کی قوتیں مجتمع کر کے اٹھا اور غار کے اس حصے میں چلا گیا جہاں اس کے دوست ایمن کی لاش پڑی تھی۔ ایک بار پھر وہ ایمن کی لاش کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور خون کی چپ چپاہٹ اس کے ہاتھوں سے لگ گئی۔ تب اس نے کہا، ایمن میرے دوست، تم مجھ سے انتہائی بہتر حالت میں ہو۔ تم زندگی کا ہول چھوڑ کر جا چکے ہو۔ بے شک تم ایک اچھے انسان ہو۔ تم اس گندی زندگی کو چھوڑ چکے ہو۔ تم نے ایک اچھے مقصد کے لیے جان دی ہے۔ ہم سب یہاں موت کے قیدی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر انسان زندگی سے چمٹے رہنے کا خواہش مند ضرور ہوتا ہے۔ زندگی کے جو لمحات ہمیں میسر آتے ہیں تم اس سے گریز نہ کرتے، لیکن تم نے بغیرتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ میرے لیے دعا کرو میرے دوست کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، ان غریب لوگوں کو ان 2 کتوں سے نجات دلاؤں، تب میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا اور پھر ہم سکون سے باتیں کریں گے۔ اس نے ایمن کی پیشانی کا خون اپنے چہرے پر جگہ جگہ لگا لیا اور اس کے بعد وہ اسے چوم کر غار کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں پتھروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ تب اس ڈھیر میں سے ایک چھوٹے سے لیکن وزنی پتھر کا انتخاب کیا۔ یہ پتھر نکیلا تھا اور نوبل کے مقصد میں انتہائی کارآمد۔ اس نے پتھر کو احتیاط سے اپنے لباس میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ غار میں چہل قدمی کرتا رہا اور پھر خود کو چاقو چوبند بنا کر غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ جسم کی اور ذہن کی حالت وہ خود جانتا تھا۔ ٹانگیں لرز رہی تھیں، اعضاء جواب دے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کرنے کا خواہش مند تھا، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اسے جسم کی آخری قوت کا سہارا لینا تھا۔ آخری قوت۔ اس نے اپنی قوتوں کو آواز دی، بس آخری بار، صرف آخری بار مجھے میرے بدن کا قرض دے دو، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کسی سے کہا، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے در حقیقت اس کے بدن کی قوتیں واپس آ گئیں۔ اب اس کے ہاتھ مضبوطی سے پتھر پر گرفت قائم کر سکتے تھے، اس کی ٹانگوں میں جان آ گئی تھی۔ تب وہ غار سے باہر آ گیا۔ میکارڈ اور بینتھم باتیں کر رہے تھے۔ میکارڈ اور بینتھم آرام سے لیٹے ہوئے تھے، وہ جاگ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر نوبل کی طرف دیکھا اور وہ دونوں قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ آؤ ڈاکٹر، واہ، دیکھا تمہاری چال میں کس قدر نمایاں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے زندگی موت کے قریب ہو کر واپس آ گئی ہو۔ ہاں میرے دوست، نوبل ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ جسم کی ضرورت بہت اہم ہوتی ہے۔ تو تم نے ابتدا اپنے دوست سے ہی کی؟ ہاں، لیکن اس کے بدن میں خون تو رواں نہ ہوگا؟ میکارڈ نے پوچھا۔ میرے لیے رواں ہو گیا تھا، نوبل مسکرایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے اپنے دوست کے خون سے اپنی پیاس بجھائی۔ اوہ بہت خوب، میکارڈ نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، ظاہر ہے وہ جوان انسان تھا، اور پھر میرا خیال ہے ابھی اس کا جسم سرد نہ ہوا ہوگا، بینتھم نے کہا۔ گوشت کی کیا کیفیت تھی؟ چلو مجھے خوشی ہوئی کہ تم کچھ عرصے کے لیے زندوں میں داخل ہوگے، کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو ہمارا ساتھ دے سکو گے، بینتھم نے ہنس کر کہا۔ یقیناً، تو پھر جاؤ، ابھی ان میں کئی زندہ ہیں، میکارڈ نے عورتوں کی طرف اشارہ کیا جو سہمی ہوئی تھی۔ ہاں ابھی کچھ اور ضرورتیں ہیں، انہیں پورا کرنا ہے۔ پیٹ بھر جائے میرے دوست تو اس کے بعد عورت کی طلب بہت شدید ہو جاتی ہے، میکارڈ آنکھ مار کر مسکرایا۔ ہاں لیکن میری طلب کچھ اور ہے میکارڈ۔ اوہو کیا؟ میکارڈ نے پوچھا۔ اس دوران نوبل خاموشی سے اپنے لباس میں چھپا ہوا پتھر نکال چکا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ بلند کیا اور پوری قوت سے پتھر میکارڈ کی پیشانی پر دے مارا۔ میکارڈ کی طویل چیخ بیانہ غار میں گونج اٹھی تھی، لیکن نوبل کو ابھی کچھ اور پھرتی کی ضرورت تھی۔ بینتھم نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نوبل کے ہاتھ میں دیا ہوا پتھر پوری قوت سے اس کی پشت پر لگا اور بینتھم کی کریش چیخ بھی گونج اٹھی۔ وہ نیچے گرا تو نوبل نے دوبارہ پتھر اس کے سر پر کھینچ مارا، اور وہ وحشیانہ انداز میں اس وقت تک ان کے سر کچلتا رہا جب تک ان کے چہروں کا وجود باقی رہا۔ ان کے جسم تڑپ رہے تھے اور نوبل کے جسم میں ایک ایسی قوت دوڑ رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ بے پناہ سرور و مسرت آلود کیفیت اس پر طاری تھی۔ بالآخر اس نے دونوں شیطانوں کو جہنم رسید کر دیا۔ دونوں تڑپ تڑپ کر سرد ہو گئے۔ غار میں موجود لوگ کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ ہاں سب کی نگاہیں اسی طرف اٹھی ہوئی تھیں، بے نور نگاہیں۔ نوبل نے پتھر پھینک دیا اور پھر وہ اپنی جگہ اوندا لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے ناچ رہے تھے۔ بڑی بھیانک رات گزری تھی۔ اس رات کی صبح بھی بے حد بھیانک تھی۔ غار میں ایمن کی لاش کے علاوہ 2 بچے بھی مردہ پڑے تھے۔ دوسری طرف 2 عورتیں مردہ پڑی تھیں جن کے ساتھ میکارڈ اور بینتھم نے وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میکارڈ اور بینتھم کے جسموں سے بہا ہوا خون غار میں کافی دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن نوبل نے انہی پر اکتفا نہیں کی۔ اس نے نوجوانوں کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ 5 نوجوان بیٹھے بیٹھے مر گئے ہیں۔ عورتوں میں سے 2 عورتیں مر چکی تھیں اور اب غار میں صرف 2 لڑکیاں باقی تھیں۔
کیا کہا جا سکتا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ان عورتوں کے پاس پہنچ گیا جو زندہ تھی۔ ایک خوبصورت عورت اپنی بچی کو سینے سے چمٹائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے وحشت انگیز نگاہوں سے نوبل کو دیکھا۔ نوبل اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موت آنی ہے، آئے گی۔ اب تمہاری ذات کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو سلوک ان دو معصوم عورتوں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان دونوں شیطانوں کو ختم کر دیا ہے۔ عورت کی آنکھوں میں کسی قدر سکون کے آثار نظر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن پیاس سے ہونٹ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ نوبل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر واپس اپنی جگہ چلا آیا۔ اس کے بعد وہ ہیگر کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ بلا کوشش ہی کیا تھی، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھپ تھپائے، اور یہ کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ ہیگر نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول دی۔ پھر وہ انتہائی منخنی آواز میں بولا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اوہ ہیگر، ہوش میں آؤ ہیگر، میں نے ان دونوں شیطانوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ شیطان کون؟ ہیگر نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ میکارڈ اور بینتھم، نوبل نے کہا۔ اوہ وہ درندے، انہوں نے بچوں کی گردن کھائی اور پھر اپنے دانتوں سے ادیڑنے لگے۔ وہ بچی کا خون پی رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اس کی پیشکش کی اور میں ذہن پر قابو نہ رکھ سکا۔ میرے خدا، میرے خدا، میں نے ان دونوں کو بھرپور سزا دے دی ہے ہیگر، اب وہ کسی کو پریشان نہیں کر سکیں گے۔ کہاں گئے وہ؟ ہیگر نے غار میں نگاہیں دوڑائی۔ وہ پڑے ہوئے ہیں، نوبل نے دونوں کی مسح شدہ لاشوں کی طرف اشارہ کر کے نفرت سے کہا۔ یہ انسانی جسم، ہاں یہ میکارڈ اور بینتھم کے بدن ہے، مگر ان کے سر، ان کے چہرے کہاں گئے؟ یہ ہیگر خوف سے لرز کے بولا، میں نے انہیں پتھروں سے کچل دیا ہے۔ نوبل نے نفرت سے کہا، بہت اچھا کیا، یہ اسی قابل تھے۔ ہیگر نفرت سے بولا، بلا شبہ وہ اسی قابل تھے۔ ہیگر گہری سانس لے کر بولا اور نوبل نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر بولا، میرے دوست، میرے ہیگر، ہم سب مرنے والے ہیں۔ نوبل نے کہا، ہم سب لوگ موت کے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے کوئی وحشیانہ حرکت کر کے زندگی کے کچھ لمحات بچا بھی لیے تو یہ لمحات ہمیں کیا دے سکیں گے؟ مرنا ہے تو کم از کم اس سکون کے ساتھ مرو، تم کوئی ایسا کام کر کے نہیں مر رہے جس سے تمہارے ضمیر پر بوجھ ہو۔ روح کی زندگی باہر صورت زندگی ہوتی ہے۔ ہیگر گردن ہلانے لگا۔ آخر موت کیوں نہیں آ جاتی؟ آ جائے گی ہیگر، آ چکی ہے، اور اسی غار میں فروکش ہے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا ہوگا۔ ہیگر گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ دونوں غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر خاموش بیٹھ گئے۔ ان کے ذہنوں میں کوئی امید نہیں تھی، کوئی تاثر نہیں تھا۔ سامنے بیٹھی دو لڑکیاں اب بھی خاموش بیٹھی تھی، اور زندہ نوجوانوں میں سے شاید ایک آدھ اور چل بسا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے مر رہے تھے کہ احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ کوئی موت کی ہچکی بھی نہیں لیتا تھا اور خاموشی سے جان دے دیتا تھا۔ کسی کو ان کی موت سے دلچسپی نہیں تھی۔ سب ایک دوسرے کے لیے خاموش تماشائی تھے۔ انتظار، صرف موت کا انتظار۔ کیسی گھٹن تھی روح میں۔ موت کا انتظار تو سب سے شدید ہوتا ہے۔ روح بدن میں پھٹ پھڑاتی ہے، سانسیں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہوئی باہر نکلتی ہیں، جیسے ہر سانس کو خود کے گٹ جانے کا خطرہ ہو۔ باتیں بھی کی جاتی تو کس سے، کس طرح؟ بس خاموشی، طویل خاموشی۔ لیکن اچانک خاموشی ٹوٹ گئی۔ زلزلہ پھر آ گیا اور وہ کافی شدید تھا۔ کئی سیکنڈ تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے اور پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ غار میں اچانک روشنی ہو گئی تھی، تیز روشنی جو کئی دنوں سے نہیں دیکھی گئی تھی، اور ان کی نگاہ روشنی کے منبع کی طرف اٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ موت سے آزادی مل گئی ہے ہیگر، ہمارا صبر رنگ لے آیا ہے، نوبل نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا۔ تو آؤ اس بیانہ غار کو چھوڑ دیں۔ ہیگر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ نوبل بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر دونوں غار کے دہانے پر آ گئے۔ باہر کی فضا پرسکون تھی، بہا ہوا لاوا سرد ہو چکا تھا۔ بہرحال باہر کچھ بھی ہو، سب سے بڑا مسئلہ غار چھوڑنے کا تھا۔ اب وہ کسی قیمت پر اس بیانہ غار میں زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ بچنے والے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنے قدموں پہ چل سکتے۔ زندگی کا یقین بھی ان کے بدن میں توانائی نہ پیدا کر سکا، لیکن غار کی خوفناک فضا سے بچ نکلنا ضروری تھا۔ چنانچہ یہ فرض بھی ان دونوں نے انجام دیا۔ غار کے باہر کی فضا نے ان کے ذہنوں پر بڑا خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ یہ احساس ان کے لیے توانائی بخش بن گیا تھا کہ انہیں نئی زندگی مل گئی ہے۔ بچنے والوں میں صرف 7 افراد تھے، نوبل، ہیگر، 2 عورتیں، 2 مرد اور 1 بچہ۔ باقی انسانوں کو وہ بھیانک شکلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی، لاوے نے اس علاقے کی شکل ہی بدل دی تھی، لیکن دور دور تک زندگی کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سیاہ ہو گئی تھی، اور پھر اس خوفناک ماحول میں انہیں ایک رات گزارنی پڑی۔ اس رات کی صبح حقیقی صبح تھی۔ وہ سب نڈھال سے زمین پر پڑے تھے کہ نوبل کو کہیں دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی، اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بہت دور ہیلی کاپٹر ایک نقطے کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔
نوبل نے اپنی قمیض اتار دی، ہیگر نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور پھر وہ ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر قمیض ہلانے لگے اور تقدیر کی ساری گرہیں کھل گئی۔ ہیلی کاپٹر نے انہیں دیکھ لیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ امدادی کارروائیوں کے سلسلے میں اس طرف آنے والی ہیلی کاپٹر میں کسی محفوظ منزل کی طرف جا رہے تھے۔ پوری آبادی میں صرف یہی انسان زندہ ہاتھ لگے تھے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔